اگر تم نے اس ویڈیو پر کلک کیا تو یقیناً تمہیں ملا محمد عمر کی زندگی کے بارے میں جاننے میں دلچسپی ہے، تو ویڈیو کو اینڈ تک کے لازمی دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے ایک ایسی شخصیت کو اتارا جس نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے تمام عالم اسلام کو مستفید کیا اور عالم کفر کو ناکو چنے چبوائے۔ تاریخ گواہ ہے جب بھی کفار نے مسلمانوں پر یلغار کی تو انہوں نے کسی نہ کسی جوان کو اپنے سامنے ضرور پایا جس نے ان کی نسلیں اجاڑ کر رکھ دی، جنہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے دستوں کے ساتھ دشمنوں کے بڑے بڑے لشکروں کو ذلت آمیز شکست دی جسے وہ رہتی دنیا تک نہیں بھول سکتے، جیسے غزوہ بدر اور آج کے دور میں افغانستان۔ اور غزوہ بدر سے یاد آیا کہ میں نے ایک بہترین ویڈیو بدری 313 پر بھی بنائی ہے اور آج بھی اس کے سردار ملا عمر کی بات کریں گے، تو اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں لازمی دیکھ لینا۔ ہماری عظیم ہستیوں میں ایک نام امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ آپ کا تعلق ایک عظیم علمی خاندان سے تھا۔ آپ کا خاندان صدیوں سے دینی خدمات کی وجہ سے معروف ہے اور آپ کے والد محترم کا نام مولوی غلام نبی اخوان تھا۔ آپ کی پیدائش 1960 میں افغانستان کے صوبے احمد شاہ ابدالی کے دارالخلافہ قندھار میں ہوئی۔ آپ کے والد مدرسے میں تدریس اور امامت کے فرائض انجام دیتے تھے۔ ابھی آپ ملا محمد عمر 5 سال کے ہی تھے کہ آپ کے والد غلام نبی اخوان 40 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اس وقت آپ نہ صرف یتیم تھے بلکہ آپ ایک لوتے بھی تھے۔ اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ بچہ اپنے صبر، بہادری، جہاد فی سبیل اللہ اور توکل علی اللہ کے ذریعے امیر المومنین بننے والا ہے۔ تو اگر آج آپ جو ابھی اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہو اور اسٹرگل کر رہے ہو تو انشاءاللہ ایک دن ضرور کامیاب ہوگی۔ آپ نے 18 برس کی عمر میں میدان جنگ کا رخ کر لیا۔ آپ ابھی دینی تعلیم کی فقہ انفیہ کی اونچی درجے کی کتاب ہدایہ پڑھ رہے تھے کہ 1978 میں افغانستان میں کمیونسٹ نواز انقلاب شور برپا ہوتے ہی ہزاروں دیندار اور غیرت مند نوجوان نے اس کے خلاف بند باندھا، تو 18 سال کے اس نوجوان نے بھی غضبناک انداز کے ساتھ شامل ہوا جسے آج خلافت راشدہ کی یاد تازی کرنی۔ آپ روس کے خلاف اس جنگ میں 4 بار شدید زخمی ہوئے۔ سنسار کے علاقے میں روسیوں کے خلاف جب آپ چوتھی مرتبہ زخمی ہوئے تو اس بار ان کی دائیں آنکھ بھی شہید ہو گئی۔ ملا محمد عمر کے بعض قریبی ساتھیوں کا کہنا ہے کہ جب آپ کو زخمی حالت میں کوئٹہ اسپتال میں لایا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے آپریشن کر کے ہدایت کی کہ نماز تیمم کر کے پڑھیں اور زخموں کو پانی سے بچا کر رکھیں ورنہ سنگین خطرہ ہوگا، مگر اس کے باوجود آپ نے تمام نمازیں وضو کر کے پڑھتے رہے۔ آپ RPG-7 اینٹی ٹینک راکٹ میں انتہائی مہارت رکھتے تھے، تو ان دنوں کی یاد تازہ کرتے ہوئے آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک مرتبہ ضلع پنجوائی میں ایک روسی ٹینک زمین میں اس طرح اتر رکھا تھا کہ مجاہدین کے نشانے میں بھی نہیں آ رہا تھا اور اس نے مجاہدین کا بہت نقصان کیا۔ اس کے بعد آپ ملا محمد عمر نے ٹھان رکھا تھا کہ اس ٹینک کو ٹھکانے لگا کر ہی دم لیں گے، تو چنانچہ آپ نے 15 راکٹ فائر کیے جس میں سے 16واں راکٹ ٹینک کے جا لگا اور ٹینک کے شعلے فضا میں بلند ہو گئے۔ بھلے ہی امریکہ اس بات کو جھوٹ کہے مگر اب بلوچستان کے رہنے والے لوگوں کو وہ وقت آج بھی یاد ہے کہ جب ایک صبح ملا محمد عمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں نے خواب میں سید الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے جو مجھ سے کہہ رہے ہیں اٹھو اور جہاد شروع کرو اور امن قائم کرو، اللہ تمہیں نصرت دے گا۔ اس کے بعد اس علاقے کے لاکھوں لوگ جانتے ہیں کہ کیسے ملا عمر نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ مبارک کو نکالا اور کس طرح لوگوں نے جوک در جوک اس جبہ مبارک کو سامنے رکھتے ہوئے ملا محمد عمر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی بشارت کا وقت آیا اور بغیر ایک گولی چلائے قندھار کی فوج نے آپ کے سامنے ہتھیار پھینک دیے۔ حال ہی میں ڈچ صحافی بیٹیڈن نے آپ کے بارے میں کتاب لکھی۔ بیٹیڈن کی آپ کی 12 سالہ گوشہ نشی کی بیشتر معلومات آپ کے آخری وقت کے ساتھی ملا عبدالجبار عمری سے حاصل کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ طالبان رہنما ملا محمد عمر مجاہد ولی اللہ کے درجے پر فائز ہو چکے تھے۔ بیٹیڈن لکھتے ہیں کہ عبدالجبار عمری کو لگنے لگا تھا کہ ملا محمد عمر ولی کے درجے پر فائز ہو چکے ہیں اور انہیں الہام ہوتا ہے۔ وہ دیر تک ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے تھے۔ ایک سپیر جب عبدالجبار نے ملا عمر کو دیوار سے ٹیک لگائے دیکھا تو ان کی آنکھیں بند تھی، تو عبدالجبار کو لگا کہ ملا عمر سو رہے ہیں تو ان کی نماز قضا ہو جائے گی، تو انہوں نے ملا عمر کو ہلا کر جگانے کی کوشش کی جس پر ملا محمد عمر برہم ہو گئے۔ تاہم اگلے کھانے پر انہوں نے عبدالجبار عمری سے معذرت کی اور کہا کہ میں اس وقت عبادت کر رہا تھا، اور وہ اس کا ایک ثبوت دیتے ہی کہ ملا عمر کے انتقال کے دن افغانستان کے خشک علاقے میں حیرت انگیز طور پر شدید ژالہ باری ہوئی جس کے باعث فوجی ہڈے پر کھڑے امریکی ہیلی کاپٹر تقریباً تباہ ہو گئے۔ بیٹیڈن نے کہا کہ 2013 میں ملا محمد عمر بیمار ہوئے اور انہیں کھانسی اور قحط کی شکایت تھی۔ انہوں نے عبدالجبار عمری کو بتایا کہ ان کا وقت مکمل ہو گیا ہے۔ جب انہوں نے ڈاکٹر بلانے کا کہا تو انہوں نے انکار کر دیا، اور پھر جب عبدالصمد استاد نے انہیں پاکستان لے جانے کی پیشکش کی تو بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ بیٹیڈن کے مطابق 23 اپریل 2013 کو ملا عمر کا انتقال ہو گیا۔ عبدالجبار عمری کا کہنا تھا اس دن خشک اور
گرمی کی وجہ سے ایسا واقعہ رونما ہوا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، ژالہ باری۔ صحافی نے لکھا کہ میرا خیال تھا کہ عبدالجبار عمری بڑھا چڑھا کر بتا رہا ہے، مگر بعد میں امریکی فوج کے ایک جریدے سے معلوم ہوا کہ عین اسی دن ٹاسک فورس فیلکن کے 80 سے زیادہ ہیلی کاپٹر کو اس وقت نقصان پہنچا تھا جب قندھار ایئر فیلڈ پر اچانک ژالہ باری ہوئی۔ بیٹیڈن کے مطابق عبدالجبار عمری نے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ ملا محمد عمر مجاہد کی تدفین کی تھی۔ انہیں بغیر تابوت کے، بغیر کسی نشانی والی قبر میں سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، آمین۔